حافظ وحید شہید دے گھر کی دھرتی ہوئے پیر جماعت علی شاہ دے فیض نظر دے پروردہ ہون سید غلام حسن دے نگاہ عنایت دے لوگ بیٹھے ہون تے امیر المجاہدین کی کچھار پلے ہوئے شیر ہون تے او نعرہ نامن تے او ارسطو تک آواز نہ جاوے مزہ نہیں آتا سپیکر والے بھائی کسی نے لانا لاؤ لبیک لبیک کسی قائد کی ضرورت نہیں قائد بھاوے جیلہ ہون بھاوے گھر بیٹھے ہون بھاوے جناب کتنے ستے ہون بھاوے جو مرضی اپنے مصروفیات ہون اے او نعرہ جدو حضور دے غلام جمع ہونے نے اپنے آپ ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہونے نے اور عرض کی تھی جانی یا رسول اللہ اسی اتنے بھی حاضر قبر میں بھی حاضر کل حشر سے بھی حاضر اس واسطے کہ اس نعرے نے کفر دی 50 سالہ و محنت جس کو بڑی سینہ زوری دے ہوتے مسلمانہ دے ہوتے مسلط کر رہے سی کہ بس جی ہون گئی گل ہون علامہ اقبال دے بقول وہ تو تھے تمہارے آبا بتاؤ تم کیا ہو بس یہ ختم ہو جائے لیکن ایک مرد مجاہد ویل چیئر دے ہوتے بیٹھے ہویا جب سارے کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اور جناب یہ کیا بات ہوئی ایک مرد مجاہد ویل چیئر پہ آگے آیا اس نے کہا تم کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس لیکن اس وقت جب بلال کعبے کی چھت پر ہو لیکن جب تمہاری بیٹیاں غیر اٹھا کر لے کے جا رہے ہو کشمیر لٹ رہا ہو ملک میں بے حیائی اور جناب مہنگائی کے فساد برپا ہو اور جس کے منہ میں جو ہے وہ بکے جا رہا ہو اس وقت اسلام امن کا درس نہیں غیرت کا درس دیتا ہے اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے اور جب وہ کل ایک نادان کے منہ سے سن رہے تھے جو نادان سجدوں میں رکوع میں نہیں سجدوں میں نہیں بلکہ لیٹا رہا ہے کفر کے آگے وہ کہہ رہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا میں کہا حضور ہون تہاڈا کھڑے ہونا بھی سجدے تو بھی بھڑا اسی پتہ لگیا کرین دے کے لمبے پہندے رہے ہو اس واسطے کہ وہ وقت گزر گیا جس نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے تو بڑا بہترین موقع دیتا سی کہ تسی سارے کفر کے سامنے کھڑے ہو کر کیا دیں کہ اسی ساری معیشت ڈب دی جا ڈب جاوے تسی غزوہ تبوک کی سنت دوبارہ زندہ کر سکتے سی کہ معیشت کی حیثیت ہے اسی اپنی جانا اپنے بچے سب کچھ حضور دے نام تے قربان کرنے واسطے تیار ہیں کہ معیشت حکومتاں نہیں گردیاں حکومتاں گردیاں نہیں سارے رڑ بھی جان گولیاں بھی چلان شہد بھی گران اور شیڈول بھی لان سب اٹھا کے جیلیں پان جماعت کا لدم نہ ہو سکے اسی کے میں من لئیے ایک خطرہ حکومت گر گئی ایک خطرہ حکومت نہیں گری اے اللہ کے قہر نال گری اور جڑے مسلط ہوئیں جنہوں نے شوق چڑھ کے آمدے نال یا اسی مصطفیٰ رسول اللہ مل کے کام کریں گے اور ایک آیا ناج کہ جناب اسی ساڑھے کو ملک کی معیشت نہیں سنبھالی جا رہی میں کہا ملک کی معیشت کی تسی ایک گلی نہیں سنبھال سکتے اس کی ایک وجہ کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد سے بنیا اے ملک بڑھان لگے ساڑھے بڑے نے نعرہ لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا جدو ایک
یہ ملک سانو حاصل ہویا، کیا اس ملک کو وہ لوگ چلا سکتے ہیں کہ جڑے مشورہ کرن الیکشن کا بھی لندن جان؟ کیا اس ملک کو وہ چلا سکتے ہیں؟ نہیں، اس ملک کو بابا جی دس کے گیان کے کون چلا سکتے ہیں؟ اس ملک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام چلا سکتے ہیں۔ اے نہیں ہو سکتا بھائی، یہ دیکھو، اے نہیں ہو سکتا کہ حضور دی امت پاکستانی عوام بھوک دے نال اس جگہ اس ملک کے اندر پستی رہے اور امیر تو امیر تر ہوتا جاتا رہے۔ کل تک جڑے وہ کہندے سن کہ اسی عاشق رسول ہاں، آج کل انہوں دی عاشق رسولی ایک مسیحی خاتون نے پریس کانفرنس کے دوران کھول دیتی۔ اچھا وہ قابل غور گل ہو رہے، انہیں کیا آسیہ عمران خان نے چھڑائی ساڑھے سامنے اکھاں دے، انہیں اور بھی گستاخان رسول دے نام لے وہ ساڑھی اکھاں دے سامنے، لیکن ایک گل اور انہیں بڑی عجیب کی تھی، انہیں کیا یوحنا آباد سانیہ جس کے اندر حافظ نعیم شہید نو سر عام زندہ جلا کے شہید کیتا گیا، اس نے کیا انہیں قاتلوں بھی عمران خان نے چھڑایا۔ میں کیا عمران خان اجے حافظ نعیم دا بندہ رہندا، اجے انہاں شہداء دا بندہ رہندا تیرے کولوں، اجے صرف کرسی تو اتاریا گیا، اجے گلی گلی گھسیٹیا جائے گا، اجے حافظ وحید دا بدلہ رہندا، اور تو کی سمجھدا کہ اسی اپنے شہداء نوں بھول جاندے ہاں؟ نہیں 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 نہیں، اسی آج اس دھرتی تے آ کے کھڑے ہو کے گل کرنے دا مقصد یہ ہے کہ اسی دسن آیا کہ اے سارے سینے حافظ وحید دے، اے سارے نام پیر شاہد صاحب دے، لاؤ فور شیڈول، چلاؤ گولیاں۔ اسی یہ دسن آیا کہ گولیاں نال حضور دا نام رک نہیں سکتا، اس کو روکن ابو جہل ہی آیا سی، اس کو روکن بڑے بڑے عتبہ تے شیبہ بھی آئے سن، اس کو روکن بڑے بڑے ظالم آئے سن، لیکن ساڑھے بڑیاں نے 1857 تو لے کے 1947 کہ 1947 تو لے کے 2022 آج دن تک ہر ظالم کا سامنا کیتا، ہر جابر کا سامنا کیتا، ہر کافر کا سامنا کیتا، ہر چیز کا سامنا کر کے آکے آکے تسی یہ کہتے ہو کہ اسی اپنے آقا و مولا دا نام چھڑ دئیے، لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں۔ اور کالے کیا جا رہے سی، کالے کیا جا، ایک منٹ دی لوانا نارا توڑے بولو، کل ایک کیا جا رہے سی کہ میں نو مار دیتا جائے گا۔ بابا جی کہتے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ کیوں مار دیا جائے گا جی؟ اس لیے کہ مجھے اقتدار سے اتار دیا گیا ہے، مجھے وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی۔ میں نے کہا چلیا، حضرت خالد بن ولید فرما کے گئے فلا نامت آیون الجبنا، شالا بوزدلا کدی نیند نہ آوے۔ جس کو اپنی جان دے لانے پہ ہوئے تو آڈا تا میرا فاصلہ ہے کہ تو بچہ کھڑا ہوئے تا میرا ہاتھ اس کو لگ سکتا، ٹھیک ہے اس کو لگ سکتا۔ گالے وے کہ جڑا نام کے گز دور 10-10 گز دور عوام بٹھاوے اور علیحدہ رستے تو آوے، او کہے میری جان نو خطرہ، اس واسطے تیری جان نو خطرہ کہ تو انہاں دیا جانا لئیاں جڑے اپنی جانا حضور واسطے لے کے آئے سن، لیکن خطرہ تینوں ساڑھے کو نہیں ہونا چاہیے، تینوں ہن مار رب دی پہنی، تینوں پکڑ رب دی آنی، اور تو یہ سمجھدا بہرحال اس کو زیادہ اس واسطے بھی نہیں کہ شیطان جدو جنت چو کڑیا گیا آج تک روڑا پا رہا نا، انہا حال بھی اتنا کہ اقتدار تو چلے آیا تو روڑا پڑنا شروع ہو گیا، اس کو زیادہ تو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک کہنے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور کہنے جی
فاقتلوه فاقتلوه انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا کہنے جی خط نال حکومت گر گئی. میں کہ خط ساڑھے بڑے نو بھی لکھے جاندے رہن بلکہ جڑے خط تسی سانو لکھ دے سو نا سیکیورٹی تھریٹ دے وہ اجے میرے کو سنبھالے ہوئے پین بابا جی دے نام دے کہ اگر آپ جلسے میں گئے تو وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا, اگر آپ فلاں جگہ گئے تو آپ کو یہ کر دیا جائے گا, آپ کے اوپر فور شیڈول لگا دیا جائے گا, آپ کے اوپر یہ کر دیا جائے گا. خط شروع تو لے کے آج تک لکھے جاندے رہن. خط حضرت کعب بن مالک نو آیا سی. جدو خط آیا اس خط لکھے کی سی اے علماء بیٹھے انہاں دی میں ذمہ داری لانا سارے ناروال دے علماء دے کہ تسی حضرت کعب بن مالک والا واقعہ سارا او جمعے تے انہاں نو سنانا سارے نو. میں وچوں صرف مختصر جی گل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک نال ناراض ہو گئے, انہاں دے نال بائیکاٹ ہو گیا, صحابہ نے گل کرنی چھڑ دیتی, انہاں دیاں بیویاں میکے چلیاں گئیاں. ایک دن آپ کو ایک خط ملیا, وہ خط کیسر روم دی طرفوں سی حضرت کعب بن مالک دے نام. جب حضرت کعب بن مالک نے خط کھولے نا تو لکھیا سی کہ سنیا تیرے آقا و مولا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نال ناراض ہیں تے میں تینوں ہرکل روم دعوت دینا, کیسر روم دعوت دینا کہ ساڈے وال آ جا اپنے آقا دا دامن چھڑ کے تے ادھی بادشاہی تینوں دیندے ہاں, تو دامن چھڑ کے آ جا. حضرت کعب بن مالک نے جب خط پڑھ لیا نا تو آپ نے اس طرح بند کر کے جا کے کسی الماری سے نہیں رکھیا, کسی محفوظ مقام پہ نہیں رکھیا, بلکہ جلدے ہوئے تندور وچ پا دیتا کہ کدھر دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ میں اپنے آقا دا دامن چھڑ کے کسی اور نہ چلا جاواں. اے خط لکھے جاندے رہن. اے یوسف بن تاشفین کہ آسمان دے فرشتے بھی اگر اتر آون تیرے نال مدد واسطے تے تینوں میرے کو شکست کوئی نہیں بچا سکتا. یوسف بن تاشفین نے جدو خط دیکھا تھے اپنے مشیر نو کیا کہ چلو بھئی اس کا جواب دیو. جدو مشیر جواب لکھ کے لایا تو اتنے بڑے کاغذ سے جواب لکھ کے لایا تو یوسف بن تاشفین نے کیا جھلیا دشمناں نال لمبی گلاں نہیں کری ہوندیاں, دشمناں نال دو حرفی گلاں کری دیاں. جدو حضرت یوسف بن تاشفین نے کیا وہ خط میرے سامنے لے آؤ جڑا اس نے لکھیا مینوں, آپ نے نا اس کی پشت تے لکھ دیتا اور ایک کیا تب فرشتے بھیجے نہ بھیجے اس کی مرضی, پیچھے لکھ دیتا میں جلد آ رہا ہوں. ایک جگہ کیا کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں اور دوسری جگہ کیا کہ نہیں میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں. ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں, ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے آقا و مولا کے دین سے ٹکرانے کی نیت رکھتا ہے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے وطن پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو دین کے خلاف میلی نظر رکھتا ہے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں وہ پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو جو میرے آقا و مولا کی عزت پر حرف کی اٹھانے کی بات کرے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو 295 سے ٹکرانے کی بات کرے. ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں نہ یہ اپنا بیان واپس لیں گے نہ کبھی اس بیان سے پیچھے ہٹیں گے, کیونکہ ہم یہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت ہم ہیں. اور ہم جو کہتے ہیں سوچ سمجھ کے کہتے ہیں اور جو بولتے ہیں سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. ہمارا قائد وہ قائد ہے جس نے اپنے کہا ہوا ایک جملہ اس کی ایک زبر بھی اوپر نیچے نہیں کی. ساری دنیا مخالف کھڑی ہو گئی, اپنے بھی بیگانے بھی, اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کل. وہ شخص جس نے اپنوں سے بھی دشمنی مول لی پرایوں سے بھی. دشمنی سے مراد یہ کہ سچ بات حق بات ہمیشہ. حضرت عمر نے فرمایا اے حق عمر دے یار نہیں چھوڑے. تو جب حق علامہ خادم حسین رضوی بیان کرے تو کیسے ان کے یار ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. وہ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے چنا کہ بھائی آؤ اس رستے پر چلو. یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا طیبہ کو جاتا ہے اور یہ وہ رستہ ہے جس کے کسی قدم میں بھی لغزش نہیں ہے, جس کی کسی بات میں بھی لغزش نہیں ہے, جس کی کسی ادا میں بھی لغزش نہیں ہے, کسی عمل میں بھی لغزش نہیں ہے. وہ عمل اتنا مضبوط کہ ہم یہ نہ سمجھے کوئی
کہ جناب ہم کسی ختم نبوت کے ڈاکو کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، کوئی ایک ذرہ بھی ہم انہیں بتا کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر حضور کی ناموس اور ختم نبوت سے آڑا لگایا جائے نا تو وہ تو کیا، اس کی حکومت تو کیا، ہم اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے۔ اور ہم یہ جو آئے ہیں نا، مسلط ہوئے ہیں یا لائے گئے ہیں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں حکومت کرنے آئے ہو، حکومت کرو۔ معیشت تم سے سنبھالی نہیں جاتی، مہنگائی تم سے سنبھالی نہیں جاتی، کوئی چیز خارجہ پالیسیاں تم سے سنبھالی نہیں جاتی۔ خارجی پالیسی ہے کیا جی؟ ہر کسی سے پوچھیں آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے، وہ کہے گا امریکہ کے آگے لیٹ جانا، یہ خارجہ پالیسی ہے ہماری۔ اچھا امریکہ نہیں تو چائنا کے آگے لیٹ جانا۔ اچھا جی کیوں؟ کہتے ہیں جی معیشت نہیں چلتی ہماری۔ ارے کیوں نہیں معیشت چلتی؟ معیشت چل کیسے سکتی ہے جب تم نے پورے پاکستان میں نظام سود کا چلایا ہو؟ تم کہو کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، تم کہو چائنا ہمارا دوست ہے، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ممالک تمہارے دوست بن جائیں، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو جنگ لگا رکھی ہے۔ تمہیں اس جنگ سے کون جتوا سکتا ہے جو تم نے رب اور رسول کے ساتھ لگا رکھی ہے اس جنگ۔ کہتے ہیں آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ میں نے کہا ہم آتے ساتھ صرف اتنا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے گناہ کیا ہے 70 سال، بحیثیت قوم نہیں، لیکن ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے انہوں نے تو کیا نا، اور ہم نے وہ مسلط خود کیے ہیں۔ کیا کبھی چھوٹی برائی، کبھی بڑی برائی، کبھی فلاں کبھی بلا۔ ہم آ کر معیشت کو پہلی جنگ سے نکالیں گے۔ وہ جنگ کیا ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر بسجود ہوں گے اور توبہ کریں گے کہ آج کے بعد ملکی وسائل میں جس نے سود لینا ہے وہ آ کے ہم سے بات کرے۔ ہمیں بابا جی فارمولہ بتا گئے ہیں کہ سود کیسے ادا کرنا ہے، جس نے سود لینا ہے وہ ہم سے بات کرے۔ آج کے بعد ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کا نظام نہیں ہوگا، نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ لینے والا، دینے والا، کرنے والا، لکھنے والا، سہولت کار، یہ ایک واحد لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اتنی وعید فرمائی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ سود کو چلا کر ملک میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں سارے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ IMF بینک سارے اکاؤنٹ آپ کے لیے کھول دے، پھر بھی اس ملک کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر وہ باطل کا نظام ختم نہیں ہو سکتا۔ اور وہ باطل کا نظام ختم کرے گا کون؟ کہ جن کے اکاؤنٹ سوئس بینک میں نہیں ہیں، جن کے بچے یورپ میں نہیں پڑھتے، جن کے سارے اثاثے امریکہ میں نہیں ہیں، وہی آگے کر سکتا ہے جس کو کسی کافر کا کوئی بھار نہیں ہے، کسی منافق کے ساتھ اس کی کوئی یاری نہیں ہے، جس کے دوست مودی اور جنرل نہیں ہے، وہی آگے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ حضور کی امت ہے اور حضور کی امت کے ساتھ بھلا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیکھا جو فتوحات کے بعد جمع ہوا، اس میں گھوڑے بھی تھے، خچر بھی تھے، بکریاں بھی تھی، اونٹ بھی تھی، گائے بھی تھے، یہ سارا سرکاری مال جب آپ نے دیکھا نا تو اپنے غلام کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا یہ مال لے جاؤ اور یہ لے کر جا کر فلانی سرکاری چراگاہ ہے اس میں لے جاؤ اور چراؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بڑی گہری بات ہے، آپ نے فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا۔ اب ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ ہے، اور ابن عفان کون ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی ہے، تیسرے خلیفہ ہے اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہے اور بڑی شانوں والے ہیں اور ذو النورین بھی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا۔ انہوں نے پوچھا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جو تھوڑے تھوڑے مال والے ہو نا، 10 15 بکریوں والے، جانوروں والے، ان کو ضرور آنے دینا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس اپنا گزارا کرنے کے لیے یہی چند جانور ہیں۔ ابن عفان اور ابن عوف کے پاس بڑے مال و زر ہیں، ان کے پاس باغات ہیں، ان کے پاس جناب مال و زر ہے، یہ اپنا گزارا کر لیں گے، لیکن ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ آج ہوتا کیا ہے کہ بیریا ٹاؤن اور DHA میں لائٹ نہیں جاتی، لیکن غریبوں کی بستیوں میں لائٹ جاتی ہے۔ حکومتوں کے کام یہ نہیں ہوتے کہ امیروں کو فیسیلیٹیٹ کریں، جو جنریٹر کی
डीजल को अफोर्ड कर सकते हैं, जो जनरेटर के पेट्रोल को जला सकते हैं, उनके यहाँ बिजली भेजो कि उनके पास वसाइल हैं, उनकी बिजली बंद करो। लेकिन जो गरीब बिल देने से तंग है उसकी बिजली भी बंद कर दोगे, वो बेचारा क्या करेगा? अगर इस्लाम का निजाम हो तो वो अमीरों से खींचकर गरीबों के मुंह में डालता है, लेकिन अगर बातिल का निजाम हुजूर के दीन में है, वो दीन कि जिसके साथ उमर लगे तो अमीरुल मोमिनीन बन जाए, और अगर कोई हबशी गुलाम लगे तो वो बिलाल हबशी बन जाए। वो निजाम, हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम की बात करते हैं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। ओ भाई बताता हूँ जी, अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र। इनको हर चीज गवारा है, हर बात गवारा है, लेकिन डर है तो हुजूर के निजाम से डर है। वो निजाम हजरत फारूक आजम फतह बैतुल मुक़द्दस के मौका पे गए तो आगे से आपके कमांडर और नायब कमांडर दोनों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनाब ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों आ गए। एक हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, ये दोनों आगे से आ गए तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये आपने कैसा कपड़े पहने हुए हैं? आगे यहूदियों और ईसाइयों के बड़े बड़े राहिब खड़े हैं, बड़े बड़े रुअसा खड़े हैं, बड़े बड़े जनाब ओहदों वाले खड़े हैं। वो क्या देखेंगे कि अमीरुल मोमिनीन किस हालत में है? आगे जब एक नहर आई ना तो हजरत उमर फारूक जब वो नहर पार करने लगे तो आपने अपने मोजे उतार के एक मोजा दाएं कंधे पे रखा, एक बाएं कंधे पे रखा। तो जब आप चलने लगे ना तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कमाल बात फरमाई। फरमाया, अबू उबैदा अगर तू अमीरुल उम्मा ना होता तो मैं तुझे बताता कि हम वही थे जिनसे 10 ऊंट मक्के की गलियों में, मक्के के सहाराओं में नहीं संभाले जाते थे, मक्के की वादियों में नहीं संभाले जाते थे 10 ऊंट। आज 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूं मैं और मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो ये सारी इज्जतें इस्लाम ने हमें दी है, ये सारी बातें इस्लाम ने हमें दी हैं। जब हजरत फारूक आजम ने उनसे पूछा कि तुमने नए कपड़े कैसे पहन रखे हैं, तुम्हें तो इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी, तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपना गिरबान खोल के दिखाया, हुजूर कपड़े नए नहीं है, नीचे वही रखे हुए हैं आपने। जो हमारी औकात है, जो हमारी रिवायात है, जो हमारी तहजीब है, जिस चीज ने हमें इज्जत दी है, हमने कपड़े नए नहीं पहने, ये तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए पहने हैं। और ये इस्लाम है जिसकी बात हम करते हैं। लेकिन इस इस्लाम से तकलीफ है, यूरोप को भी तकलीफ है और उनको भी तकलीफ है जो यूरोप की एंटी लगाकर इस्लाम का मुताला करते हैं, और उनको भी तकलीफ है। इस्लाम समझ नहीं आ सकता, इस्लाम इस तरह समझ नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पहले पूरे के पूरे तो दाखिल हो, निजाम तुम्हारा बातिल का हो, रोटी तुम्हारी जनाब सूद से हो और निजाम तुम्हारा रिश्वत से चलता हो, और दिन रात बेहयाई के और फहाशी के अड्डे और चैनल्स ये खुले हुए हो, तो तुम क्या तवक्को रखते हो कि अल्लाह की रहमतें तुम्हारे साथ आएंगी, ये माशरा ठीक हो जाएगा? मकसद सबका अल्लाह या रसूल इसलिए तेरे जान साहब हमने किसी के साथ मुतासिर नहीं होना, किसी का बयानिया सच्चा नहीं है सिवाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। एक ही बयानिया है कि अपनी बात नहीं हुजूर के दीन की बात करो, अपनी बातें नहीं हुजूर की बात करो, उस निजाम की बात करो जो हर जालिम को गिरबान से पकड़ सके और हर मजलूम के साथ खड़े हो सके। वो ये ना हो कि अपनी बारी आई, बात फिर ये है कि अभी ताजा ताजा उतर है ना सीट से, तो बातें सारी उसके बारे में ही है, इसलिए कि अभी 4 शैल चले तो बंदा कोई नहीं नजर आया, इतने लाशा मोटे पे चुक के
لکھاں شل کھا کے کسی ایک نے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ میرا تحریک لبیک نال کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں ابھی ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. میں نے کہا ہمیں تو نعرہ لگانے سے روکا جاتا تھا، لیکن ہمارے ہر کارکن سے لے کر اوپر تک سب نے کہا کہ ستم کرے ذرا، ہنر آزمائے، تو تیر آزما. کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے ظالم کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے قوم کی بیٹیاں نہیں نچائیں، جنہوں نے قوم کا مال نہیں کھایا، جنہوں نے چوروں کی وکالت نہیں کی، جنہوں نے ڈاکوؤں کی وکالت نہیں کی، جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے پہرا دیا ہے، ان کے مجاہدوں کے اوپر ظلم نہیں کیا. ہم ان کی اولاد ہیں. اس لیے ہمیں سب کو ایک بات تو طے ہے کہ یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اب سب سے منہ موڑ کر حضور کے دین کی طرف منہ کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا مستقبل انہی کے ہاتھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں اب یہ ظلم کا پورا نظام ہے، جنہوں نے پاکستان کی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے، پنجابی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے. وہ ایک ملک جسے ایک طرف سے دشمن لگتا تھا، اس کا نام بھارت ہے، وہ آج بھی لگتا ہے، جس کو صرف سیکیورٹی رسک تھا، آج اس ملک جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، آج اس پورے ملک کو معاشی رسک بنا کر کھڑا کر دیا ہے. آج اس کی معیشت کو اس دانے پر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. سود کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، بددیانی کے ذریعے، بدعادی کے ذریعے جو کچھ ہو سکا اس ملک کو زخم دیے گئے، جتنے ہو سکے اس ملک کو زخم دیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ میں نے کہا ہم نکلے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو پھر ایک موقع، وہ تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں کہ ہو سکتا ہے تمہاری نجات، تمہاری بھلائی ہو جائے، لیکن اس کے لیے قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان چوروں سے، ان لٹیروں سے جان چھڑانی ہے، اور اب وہ نظام اور وہ لوگ لے کر آنے ہیں. کہتے ہیں جی پڑھے لکھے لوگ. میں نے کہا پڑھے لکھوں نے تو پاکستان کو باڑا ہے، کون سا ان پڑھ تھا؟ یہ کہتے ہیں جی امپورٹڈ حکومت. میں نے کہا جی شہباز گل کہاں سے آئے؟ یہ سارے کہاں سے آئے؟ آپ کی پوری کابینہ امپورٹڈ تھی، ساری چیزیں اب بھی امپورٹڈ ہے. یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ملک الیکشن پاکستان میں ہونے ہیں، مشورہ لندن کرنے چلے گئے. یہ لانتی جنہوں نے آ کر پہلے بھی پاکستان کو لوٹا، پاکستان کے مزید کھڑے ہو گئے ہیں. یہ وہ سارے جمع ہو چکے ہیں پاکستان کے خلاف اور اہلیان پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کی بقا اب اسی میں ہے کہ جو بابا جی نعرہ دے کے گئے ہیں کہ آیا آیا. ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو ہر چیز کو درست رکھ سکتا ہے اور ہر بات کو درست رکھتا ہے. اور وہ دین خالی خوشکوں کا دین نہیں، وہ دین بھی نہیں کہ جس میں صرف لوٹا بسترا مسلح ہو اور صرف باتیں ہوں. نہیں، وہ دین نہیں. علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ وہ دین کون سا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرو دی بت قدہ تصورات. کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو کسی جنگ میں شکست کیوں نہیں ہوئی تو کسی نے پوچھا خالد آپ بڑے طاقت والے ہیں، آپ بڑے مجاہد ہیں، آپ کے پاس بڑی تلوار دھنی ہے، آپ بڑے جنگ کے فن کو جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں ہو جلے ہو اس وجہ نہ نہیں. خالد نے اپنے آقا مولا دے پیشانی دے بال اپنی ٹوپی چ رکھے ہوئے، جدھر منہ کردا اللہ تعالیٰ فتح دینا جانا. اس واسطے اسی گلوں نہیں ڈردے کہ اسی ناکام ہو جاواں گے، اس واسطے کہ اسی اپنے دلوں میں حضور دی محبت رکھی ہوئی، اور وہ محبت جس نے اتنے بھی جگمگانا اور آخرت میں بھی جگمگانا اور ہر اندھیری رات جو چراغ ہے، اسی وہ محبت لے کے اگر فیض آباد جائیے تو اللہ تعالیٰ سانو ناکام نہیں کرتا. اسی وہ محبت لے کے صرف پنڈی تک پہنچیے تھے اس گیرٹ بیلڈر گستاخ کو اپنے کام روکنے پہنے، اور اسی یہ محبت لے کے وزیر آباد آئیے تو پوری حکومت تک ہر چیز پلٹ کے رکھ دینا، اور جس میدان میں چاہیے اللہ تعالیٰ سانو فتح دینا. اس دی وجہ ساڑا کوئی کمال نہیں، اس دی وجہ کہ ساڑے دنوں میں حضور دی محبت ہے، دنیا دی کوئی لالچ نہیں، اقتدار دی کوئی لالچ نہیں، کوئی حوث نہیں کسی قسم دی. اس واسطے ساڑے دنوں میں جو محبت موجود ہے جڑی ہر باطل کو شکست دے سکتی، ہر ظلم دے نظام کو ختم کر سکتی، ہر ختم ہوئی ہوئی چیز کو دوبارہ بحال کر سکتی، اور پاکستان دے ہر مشکل دے ویلے صرف وہی
بات اور وہی گل کم آ سکتی جڑے امیر المجاہدین کہہ کے گئے. اے لوگ مذاق اڑا دے رہے کہ معیشت کس طرح دوست ہوئے گی. تو نہیں پتا کہ معیشت پاکستان دیوالیہ کچھ دنوں پہ کھڑیا. شاید تو ہمیں احساس نہیں کہ میں بار بار معیشت کی گل کیوں کر رہا کہ پاکستان دا معیشت بالکل اس ٹائم اس طرح ڈبل ڈول کھڑی. وہ کہنے سے نہیں بابا جی کہنے سود نہیں ہے جنہاں کو لے آنے انہاں کو دیو. میں تو انہوں قسم کھا کے کہنا کہ پاکستان کی معیشت دا آخری حل وہی ہوئے گا جو امیر المجاہدین فرما کے کہہ رہے ہیں. آج ساڑھے آن کا مقصد ہے کہ اسی حافظ بھائی شہید کو خراج تحسین پیش کرنا آیا اور اے عہد وفا کرنا آیا کہ جناب اگر تسی خون دیتا اگر تسی جان دیتی تو اسی توڑے پچھو بیٹھ نہیں گئے بلکہ ہر ظالم دے گریبان نو پکڑن واسطے اسی اور مضبوط ہو کے آ گیا. اور حافظ صاحب توڑی روح نو لکھا سلام تسی ایک جان دے کے مزید بیداری پیدا کی تھی. اور ناروان آلے اس گل تے فخر کرتے رہنے قیامت تک کہ جدو حضور دی ناموس رسالت نو ختم نبوت نو خون دی لوڑ پئی سی تے اسی بھی اپنا ثبوت حافظ بھائی شہید پیش کیتا سی. اج اسی یہ سارے عہد کرن آیا کہ اے میدان چوراں واسطے خالی نہیں ہوئے گا. اے میدان جناب پاناما والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا. اے میدان نچن ٹپڑ والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا. اے میدان جدو لگے گا لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نال اور جدو سپرے ہوئے گی پھر عالم چشمے تمام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفت شان ورفانہ لقد ذکرت دیکھے. جب حضور کے غلام نکلیں گے اور اپنے عہد و وفا کے ساتھ نکلیں گے اور اس وفا کے ساتھ نکلیں گے جس ہاتھ کو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ میں دے کر رکھا ہے. جب وہ عہد و وفا دے کر نکلیں گے تو پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ جلسے ایسے ہوتے ہیں ریلیاں ایسے ہوتی ہیں اور الیکشن ایسے ہوتے ہیں اور اس کے رزلٹ یہ ہوتے ہیں لبیک والے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.